شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے توانائی ڈویژن کو سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے سفارشات تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کرنا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تازہ حملوں میں 97 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ راولپنڈی میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو بجلی کے مؤثر استعمال سے صنعتی اور زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں صنعت اور زراعت کے شعبوں کے لیے توانائی ڈویژن کے اصلاحاتی پیکج پر ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے توانائی ڈویژن کو مختلف سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت بھی کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ زراعت اور صنعت کے شعبوں کو زیادہ سے زیادہ تعاون فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بجلی کا مؤثر استعمال یقینی بنانے کے لیے پالیسی وضع کی جائے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو پاور ڈویژن کی جانب سے بجلی کی پیداوار اور اس کے جامع اور مؤثر استعمال کے لیے اصلاحاتی پیکج کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ گھریلو صنعتوں اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی رجسٹریشن کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ کاروبار اور صنعتیں کاروباری قرضے حاصل کر سکیں اور ملک کی صنعتی ترقی کی راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں SMEs کی ترقی کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی صنعتی ترقی گھریلو اور چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی ترقی پر منحصر ہے۔ وزیر اعظم نے زرعی اجناس کی پروسیسنگ کے لیے دیہی علاقوں میں SMEs کے حوالے سے تربیت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں میں خواتین کی شمولیت بڑھانے کے لیے اقدامات خوش آئند ہیں۔ انہوں نے سمیرا کے لائے عمل پر عمل درآمد کے لیے واضح نظام الاوقات مقرر کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر آکا مٹسو سوئیچی نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی اور اہم علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں پاکستان اور جاپان کے تعلقات کو مزید وسعت دینے کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کرنا ہے۔ انہوں نے الجزیرہ عربیہ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ گزشتہ کئی برس سے جاری دہشت گردی سے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ دونوں ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دہشت گردی کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے، بس صورت دیگر خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور اجلاس آئندہ ہفتے استنبول میں ہوگا۔ انہوں نے کہا افغان وزیر دفاع نے تسلیم کیا ہے کہ دہشت گردی ہمارے تعلقات میں کشیدگی کی اصل وجہ ہے اور اب اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اب دوبارہ امن قائم ہوگا اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات معمول پر آ جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ فتنہ حال ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں جو پاکستان کے اتحاد اور امن کے دشمن ہیں۔ انہوں نے یہ بات گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے لاہور میں ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر داخلہ نے عزم ظاہر کیا کہ فتنہ حال ہندوستان کا خاتمہ کیا جائے گا اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم بھی ناکام بنا دیے جائیں گے۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پر تازہ حملوں میں 97 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ کے شہری دفاع کے ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد سے اب تک اس کی 80 سے زائد خلاف ورزیاں کر چکی ہے، جس سے محصور علاقے میں انسانی صورتحال مزید بگڑ گئی ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم ہندو برادری آج دیوالی کا تہوار منا رہی ہے۔ روشنیوں کے اس سالانہ تہوار کے موقع پر ہندو خوشیاں مناتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں اور ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں۔ راولپنڈی میں جنوبی افریقہ کے خلاف 2 میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 5 وکٹوں کے نقصان پر 258 رنز بنائے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے
radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔